میں نے آپ کو سامان کی جو لسٹ بنا کے دی ہے وہ ساری چیزیں لے آئے گا۔ ان میں سے ایک چیز بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ رشتے والوں نے کل آنا ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ سارے انتظامات آج ہی مکمل ہو جائیں، اور میری دعا ہے کہ وہ میری علیزہ کو پسند کر لیں۔ میں امی اور ابو کے کمرے میں آ رہی تھی کہ ان کی باتیں سن کے مجھے دروازے پہ ہی رکنا پڑا۔ میں اب دروازے پہ کھڑی ان دونوں کی آپس میں گفتگو سن رہی تھی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ وہ دعائیں کر رہی ہیں کہ رشتے والے مجھے پسند کر لیں۔ کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح میں جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے۔ میں روز روز کے تماشے سے تھک چکی تھی لیکن امی ابو تھکتے ہی نہیں تھے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ میری بھی یہی دعا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آج کل میں ہی ہو جائے تاکہ میں جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کروں اور پھر چھوٹوں کے بارے میں بھی سوچوں۔ ابو کی پریشانی دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں تو اپنے ماں باپ کے لیے ایک ایسا عذاب بن چکی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں امی سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے، لیکن اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کمرے کے اندر جاؤں اور ان سے بات کروں، اس لیے میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مہرو بھی وہیں پہ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبی تھی جسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ وہ فشل والی ڈبی میرے کمرے میں کیوں لائی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرتی، نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں منہ ہاتھ دھو کے چہرہ خشک کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاؤں تاکہ وہ مجھے فشل کر دے۔ اسے بھی پتا تھا کہ کل کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مہرو، تمہیں پتہ ہے مجھے فشل کرنا پسند نہیں ہے۔ میں جیسی بھی ہوں مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، اور اگر ان لوگوں نے پسند کرنا ہوگا تو اس حال میں بھی پسند کر لیں گے۔ اس فشل سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ بدصورت تھی اور لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ امی ابو ہر وقت میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ ایک تو میری رنگت بھی سانولی تھی اور اوپر سے نئے نقش بھی کچھ خاص نہیں تھے، اور یہاں پر تو خوبصورتی کا معیار بہت آگے پہنچ چکا تھا۔ لوگوں کو میں بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ میری بات سن کے مہرو کہنے لگے کہ آپ ہی پلیز آپ یہ کروا لیں، اس سے آپ کی رنگت کچھ نکھر جائے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کو پسند کر لیں گے۔ آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہیں؟ مہرو نے کہا تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو کہ میں گوری رنگت لے کے ان کے سامنے بیٹھوں گی تو وہ مجھے پسند کر لیں گے؟ اگر میرے نصیب میں ہوگا تو وہ لوگ مجھے ایسے ہی پسند کر لیں گے۔ تم یہ فشل لے کے یہاں سے جا رہی ہو یا میں امی کو آواز لگاؤں؟ میں جذباتی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری بہن بھی میرا مذاق اڑا رہی ہے، حالانکہ وہ بیچاری میرا مسئلہ حل کرنا چاہ رہی تھی۔ میری اس طرح کی بات پر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب تک میں نے آنسوؤں پر بند باندھے ہوئے تھے لیکن اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ یا اللہ جی، میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ میری رنگت سانولی ہے، اور نہ ہی اس میں میرا کوئی قصور ہے کہ میں نئے نقش کی مالک ہوں۔ آپ نے ہی مجھے بنایا ہے اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کی ہر بنائی ہوئی چیز باکمال ہے، تو پھر کیوں لوگ مجھے بدصورت کہتے ہیں؟ کیوں وہ مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں ہر کسی سے کمتر ہوں؟ میں روتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر جب عصر کی اذانیں ہونے لگی تو میں آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ کے اندر ہی میں وضو وغیرہ کر کے آئی اور جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ ہمارے گھر میں 5 وقت کی نماز صرف اور صرف میں ادا کرتی تھی۔ امی ابو اور بہن بھائی نماز ادا تو کرتے تھے مگر 5 وقت کی نہیں۔ کبھی ان کی کوئی نماز چھوٹ جاتی تھی تو کبھی کوئی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس دن میری نماز چھوٹی اس دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ میرے بہن بھائی بچپن میں مجھے چڑھاتے تھے کہ میں اس لیے نمازیں پڑھتی ہوں تاکہ میں خوبصورت ہو جاؤں، لیکن اس وقت وہ بچے تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ وہ مجھے چڑھاتے تھے لیکن اب وہ بھی بڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی مجھے نہیں چڑھاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز پہ بیٹھی اپنے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ میں خوبصورتی کی دعائیں نہیں مانگ رہی تھی بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دیں کہ میں لوگوں کی باتیں برداشت کر پاؤں۔ میں جانتی تھی کہ جب کل رشتے والے آئیں گے تو مجھ پہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ آج کل یہ نظام بڑا ہی غلط چل رہا تھا۔ لوگ آتے تھے اور اس طرح دیکھتے تھے کہ جیسے منڈی میں کوئی خریداری کرنے کے لیے آئے ہوں۔ دعا وغیرہ مانگنے کے بعد میں جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے خود کو پھر سے سنبھالا دیا۔
میں سیدھا کچن میں گئی اور فریج سے گوشت نکال کے گوشت کا سالن بنانا شروع کر دیا۔ اور پھر رات کو جب کھانا کھایا جا رہا تھا تو اس وقت ابو بازار سے واپس آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لائے تھے۔ یہ بات بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آتا تھا تو ان کا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا تھا، لیکن میں کیا کرتی، یہ سب میرے بس میں تو نہیں تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ بس یہ رشتے دیکھنے والا کام ہو ہی نہ، کوئی آئے اور بس نکاح کر کے چلا جائے، لیکن آج کل یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو نے سارا سامان سلیب پہ رکھا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ میں نے سارا سامان سیٹ کر دیا تھا۔ کھانا میں پہلے کھا چکی تھی اور پھر سب لوگ کچن سے باہر چلے گئے۔ میں برتن دھونے کے بعد کچن سے باہر نکل آئی۔ مہرو اور میں علیحدہ علیحدہ کمرے میں رہتے تھے۔ علی بھی اپنے علیحدہ کمرے میں رہتا تھا اور امی ابو ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے تھے اور چاروں ہی استعمال ہو رہے تھے۔ ایک اسٹور روم تھا، اس میں سب کاٹ کباڑ پڑا رہتا اور ہر کسی کے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا، اور کچن ایک تھا جو صحن کے بیچوں بیچ تھا، اور صحن بھی پکا تھا۔ ایک ہال تھا جسے ہم مہمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ غرض کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ابا کی اچھی خاصی نوکری تھی اور ہم سب بھی پڑھے لکھے تھے، لیکن مجھ میں کمی تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کمی کو کس طرح سے ختم کروں۔ آج تک نہ ہی میری کوئی اچھی دوست بنی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے اپنے دوستوں کے گروپ میں شامل کیا تھا۔ اسکول سے لے کے کالج تک اور پھر کالج سے لے کے یونیورسٹی تک میری کوئی دوست بنی نہیں تھی۔ مہرو بھی میری دوست تھی اور بہن بھی، لیکن کبھی کبھار اس سے بھی مجھے یہ احساس ہوتا کہ جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، اور یہ احساس مجھے اندر سے ہوتا تھا۔ شاید میں بہت زیادہ حساس ہوتی جا رہی تھی۔ میں بستر پہ آ چکی تھی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے عشاء کی نماز بھی ادا کر چکی تھی، نہ جانے پھر مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں آنکھیں بند کروں گی تو میرا نصیب بھی سو جائے گا، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگر مجھے نیند نہ آتی تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا، کیونکہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے والوں نے آنا ہوتا تھا تو میں ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ کیا لوگ مجھے پسند کریں گی بھی یا نہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب بھی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ پھر جب میں باہر نکلی تو مہرو کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کا بھی کالج چل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ اکبر بھی تیار بیٹھا تھا، اس نے بھی کالج جانا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی جاتے تھے۔ امی صبح سویرے ہی کاموں میں لگ گئی تھیں۔ وہ صفائیاں کر رہی تھیں۔ ناشتہ میں نے بنایا تھا کیونکہ امی صفائیاں کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اور پھر جب مہرو اور علی کالج چلے گئے تو اس وقت امی بھی سارا کام ختم کر کے کچن میں آ گئیں۔ اب مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے 3 چیزیں بنانی ہیں، باقی چیزیں میں بنا لوں گی۔ تو میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنی ساری چیزیں کیوں بنوا رہی ہیں۔ امی وہ لوگ انسان ہیں، کوئی جانور تو نہیں جو ہم اتنے زیادہ کھانے بنائیں، بس ہمیں 1-2 چیزیں بنا دینی چاہیے۔ تو اس بات پہ امی کہنے لگی، نہیں بیٹا، اس طرح امپریشن صحیح نہیں جاتا۔ اگر ہم زیادہ کھانے بنائیں گے تو لوگ ہم سے امپریس ہو جائیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ بس میری بیٹی کا اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے کہ لڑکا ٹیچر ہے، اگر ان لوگوں نے تمہیں پسند کر لیا تو بس میری زندگی میں اور کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ جیسے ہی امی نے یہ کہا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں ان کے لیے ایک بہت بڑا دکھ تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کے امی میری طرف آئیں اور میری آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر دیا۔ بیٹا، تم کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ تم یہ مت سمجھو کہ تم ہم پہ بوجھ ہو، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم نے تمہیں بیانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرض جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ تم ہماری بڑی اولاد ہو، جب تک تمہارا رشتہ نہیں ہوتا تب تک ہم ان دونوں کے رشتے بھی نہیں کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز بڑی جلدی جلدی ہو جائے۔ تم دل چھوٹا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ لوگ تمہیں پسند کر لیں۔ میری آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کے امی مجھے سمجھانے لگی تھیں، مگر مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں اور نہ ہی اچھی لگ رہی تھیں۔ میں نے چپ سادھ لی تھی۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑ کے صاف کر لیا اور اس کے بعد کھانے بنانے لگ گئی۔ چکن قورمہ، بریانی، میٹھے میں 2-3 چیزیں اور کچھ ریفریشمنٹ کا سامان بھی بنایا تھا جو چائے کے ساتھ دینا تھا۔ کھانا اس کے بعد کھایا جانا تھا، اور پھر دوپہر 2 بجے علی اور مہرو بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے بھی چینج وغیرہ کر لیا تھا۔ دوپہر کا کھانا ان لوگوں نے ہمارے گھر کھانا تھا، اور پھر پورے آدھے گھنٹے بعد جب میں تیار ہو کے کچن کی طرف آ رہی تھی تو مجھے دروازے پہ دستک سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولنے کے لیے جاتی، علی کچن سے نکل کے باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ امی کہہ رہی ہیں تم جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، جب بلانا ہوگا تو تمہیں بلا لیں گے۔
علی کی بات سن کے میں جو ابھی ابھی کمرے سے نکلی تھی دوبارہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا تھا لیکن کھڑکی کھلی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے امی نے اتنی زیادہ تیاریاں کروائی ہیں۔ علی نے دروازہ کھولا تو 3 خواتین اور 2 مرد حضرات اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو بڑے ہی خوبصورت تھے۔ عورتوں کے چہروں پر تو نقاب تھا لیکن بچوں کی خوبصورتی دیکھ کے مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی میں عورتیں خوبصورت ہوں گی۔ وہ لوگ اب ہمارے گھر کے اندر آ چکے تھے۔ علی انہیں مین ہال کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ ہمارا گیسٹ روم بھی تھا اور ہال بھی۔ وہ کمروں سے بڑا تھا اسی لیے مہمانوں کو ہم وہیں پہ ہی بٹھاتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی کہ کب امی مجھے بلائیں گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مہرو مجھے بلانے کے لیے آ گئی اور کہنے لگی آپ آ جائیں، چائے بنا دیں اور پھر سارا سامان چائے کا ساتھ لے آئیے گا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی نکل گئی۔ میں بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو میں نیلے کلر کے سوٹ میں خود کو اچھی لگ رہی تھی۔ بے شک سانولی رنگت تھی لیکن پھر بھی مجھے اپنی شخصیت میں ایک نکھار دکھائی دے رہا تھا کیونکہ یہ سوٹ نیا تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ بال بڑے اچھے تھے لیکن لوگ بالوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ہر کسی کو خوبصورتی چاہیے تھی۔ خود کو حوصلہ دینے کے بعد میں کچن میں پہنچ گئی اور چائے تیار کر کے وہ سارا سامان ٹرے پر سجایا جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا۔ اور پھر میں نے مہرو کو آواز دی تو وہ بھی میرے ساتھ کچھ چیزیں اٹھا کے ان لوگوں کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے چائے کا ٹرے اٹھایا ہوا تھا اور اس نے دوسرے لوازمات اٹھائے تھے۔ کھانا ہم نے 1 گھنٹے بعد لگانا تھا۔ میں نے سارا سامان ٹیبل پہ رکھا اور امی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ مہرو کی جگہ نہیں بن رہی تھی اس لیے وہ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھ گئی جو صوفے پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ لوگ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ پتہ لگا لیں گے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ اتنے غور سے دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں نے ایکس رے مشین فٹ کر رکھی ہوں۔ پھر چائے کا دور چلا۔ ہر کسی نے چائے پی تھی سوائے میرے۔ میں بالکل خاموش ہکا بکا ہر کسی کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے، حالانکہ ابھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ان کے چہروں سے تو یوں ہی لگ رہا تھا کیونکہ جب انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو وہ دل سے خوش ہوتا ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے کہا کہ اکبر بھائی ہمیں آپ کی بیٹی بہت زیادہ پسند ہے، ہم آج ہی منگنی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ وہ تو اتنے خوبصورت تھے اور تھے بھی پڑھے لکھے، نوکریوں والے، مگر پھر بھی میں انہیں پسند آ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا ہر کوئی ایک جیسا ہو۔ دیکھا ان لوگوں نے کس طرح مجھے پسند کر لیا۔ میں اپنے آپ کو یہ باور کرانے پہ تلی ہوئی تھی کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اور واقعی میں مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، بس لوگوں نے ہی معیار اونچے بنا لیے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ابا ان سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سوچنے کا کچھ ٹائم چاہیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں، بس اب ہاں کہہ دیں۔ میں بھی تھک چکی تھی۔ لڑکا ساتھ نہیں آیا تھا، نہ ہی میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی مشکل کو ختم کرنا چاہتی تھی اور ان کی مشکل ایک ہی صورت میں ختم ہونی تھی، جب میرا رشتہ ہونا تھا۔ امی آنکھوں کے اشارے سے ابو سے کہہ رہی تھی کہ سوچنے والی کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ پہلے جانچ پڑتال کروا چکے تھے۔ نہ جانے ابو ایسا کیوں کہہ رہے تھے، شاید وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے۔ میں لوگوں کے سامنے ابو سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی تھی جو امی نے دیکھ لی تھی، اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ابو کو یہ سمجھا رہی تھیں کہ ان لوگوں کو انگوٹھی پہنانے دیتے ہیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور پھر ابو نے اجازت دے دی تو ہر طرف خوشی کا ماحول بن گیا۔ ان میں ایک عورت جو شاید لڑکے کی امی تھیں، اس نے اپنے پرس سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی جو میں تھوڑی دور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بٹھایا۔ اب جب اس عورت نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانی چاہی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مہرو کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی وقت امی نے اس عورت کو روک دیا۔ کلثوم بہن، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میری چھوٹی بیٹی کو انگوٹھی کیوں پہنا رہی ہیں؟ علیزہ تو یہاں پہ بیٹھی ہے۔ جیسے ہی امی نے کہا تو سب کی نگاہیں میری طرف آ گئیں۔ سعدیہ بہن، ہم نے اسے پسند نہیں کیا، ہمیں تو یہ چھوٹی والی پسند ہے۔ اسے کون پسند کرے گا؟ ہمیں تو یہی چھوٹی والی چاہیے۔ وہ دوبارہ سے انگوٹھی پہنانے لگیں تو امی نے انہیں روک دیا۔ تھوڑی بہت بحث بھی ہو گئی۔
پھر وہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہمارے گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے میرے کردار پہ طرح طرح کے سوال کیے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے کب سے پڑھائی مکمل کر رکھی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی بدصورت کو ہم کیوں بیاہ کے جائیں، اور پھر وہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آنے لگی تو ابا نے مجھے آواز دے کے روک لیا۔ میں رکنا تو نہیں چاہتی تھی، اگر ابا نہ بلا رہے ہوتے تو شاید میں چلی بھی جاتی۔ میں اب ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بیٹا تم دل چھوٹا مت کرو، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہم دوبارہ سے کسی کو بلائیں گے اور دیکھنا وہ لوگ تمہیں پسند بھی کر لیں گے، اور ہم ان لوگوں کو مہرو کا رشتہ بھی نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں سے ہم رشتہ داری بنائیں گے ہی نہیں جو ہماری یہ ایک بیٹی کو اس طرح سے ٹھکرا کے جائیں۔ ابو کی باتیں سن کے مجھے ذرا بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی ہو۔ آخر وہ لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے، اور وہ بھی میرے منہ پر؟ انہوں نے طرح طرح کی باتیں سنائی تھیں جو اب بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں نے خود کو کتنا سمجھایا تھا کہ آج وہ لوگ مجھے پسند کر ہی لیں گے۔ پہلے بھی کتنے لوگ مجھے ریجیکٹ کر کے جا چکے تھے، لیکن آج جیسا معاملہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ گھر جا کے آرام سے فون کر کے کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں، لیکن آج تو ان لوگوں نے منہ پہ ہی ساری کہانی کہہ ڈالی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں مہرو کھڑی تھی۔ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دینا، اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہاں پہ جگہ پڑی تھی اس لیے ہی میں ساتھ بیٹھ گئی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ لوگ اس طرح سے سمجھیں گے تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ وہ کمرے کے اندر آ چکی تھی اور مجھے صفائیاں دے رہی تھی، مگر میں نے اس کی کسی بات کے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر آخر میں نے بس اتنا ہی کہا کہ مہرو تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ میں ہی بدصورت ہوں، اس لیے تم بھی میرے پاس نہ آؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم بھی بدصورت ہو جاؤ، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ علیزہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسے نہیں کہتے، وہ کبھی مجھے علیزہ تو کبھی آپ ہی کہتی۔ مہرو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لوگ مجھے بدصورت سمجھتے ہیں، اور وہ سچ کہتے ہیں، میں بہت زیادہ بدصورت ہوں۔ کوئی کیوں مجھے اپنی بہو بنا کے گھر لے جائے گا؟ بس آج کے بعد میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی میں شادی کروں گی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلے گئی، اور پھر مجھے امی ابو کے کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوگ اسی معاملے کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ علیزہ ڈپریشن میں آ گئی، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ آگے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اسی وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں امی ابو کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ امی ابو پلیز، آج آپ میری بات سن لیں۔ آج کے بعد نہ ہی کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، اور نہ ہی کسی کے ہاں میری تصویر جائے گی۔ آج کے بعد میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، اور نہ ہی میں کسی فنکشن پہ جاؤں گی۔ میں اپنے گھر پہ رہوں گی۔ میں کسی کو پسند نہیں آتی، اب میں اپنا مزید تماشا نہیں بنوا سکتی۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، اور جذبات میں آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ مجھے کمرے میں رہنا پسند نہیں ہے۔ امی ابو مجھے روکتے رہے، لیکن میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ 3-4 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ میں کمرے میں رہی تھی۔ مہرو میرا کھانا وہیں پہ دے کے جاتی تھی، اور میں باہر نہیں نکلتی تھی۔ لیکن آج جمعے کا دن تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ چھت پہ جا کے دھوپ میں عبادت کروں۔ سردی بہت زیادہ تھی، اور میں کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی۔ نہانے کے بعد میں نے جائے نماز اٹھائی اور چھت پہ پہنچ گئی۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھت پہ پڑ رہی تھی۔ آج دھوپ بہت تیز نہیں تھی، اس لیے اچھی لگ رہی تھی۔ تیز دھوپ میں تو بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ نماز میں بھی وقت تھا۔ میں نے جائے نماز ایک طرف رکھی اور دوسروں کے گھروں کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ایک میں تھی جو اداسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے میری نگاہ ہمارے ہی گھر میں پڑی۔ رضیہ بوا ہمارے گھر کے اندر آ رہی تھیں۔ امی صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں، اور وہ اب ان کے پاس بیٹھ چکی تھیں۔ میں ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اونچا اونچا بول رہی تھیں۔ وہ جو بھی بول رہی تھی مجھے صاف سنائی دے رہا تھا۔ اور پھر جب رضیہ بوا نے کہا بہن تم نے کچھ سوچا ہے کہ علیزہ کا کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی اسے بیاہ کے جائے گا۔ میں نے سنا ہے پچھلے ہفتے بھی اس کا رشتہ آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے چھوٹی والی کو پسند کر لیا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ چھوٹی کو بیاہ دو، یہ نہ ہو کہ بڑی کے چکر میں چھوٹی کی بھی عمر نکل جائے۔ رضیہ بوا کی باتیں میرے دل پہ چھریوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں چھت سے کود جاؤں، لیکن میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں اسی وقت ہی پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی، اور پھر جائے نماز بچھا کے جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئی۔
ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں ایسے ہی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے مشکلات کے دن آخر کب ختم ہوں گے، کب میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، کب میں دوسرے لوگوں کی طرح زندگی گزار پاؤں گی۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ رضیہ بوا کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں اور امی کی خاموشی مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ان کی خاموشی سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس بارے میں سوچ رہی ہوں، اور ویسے بھی اس بارے میں سوچنا کوئی غلط بات نہیں تھی۔ مہرو بھی ان کی بیٹی تھی اور اس کو بھی انہوں نے ہی بیاہنا تھا، اور یہ سچ تھا کہ میری وجہ سے اس کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ امی لوگوں نے ہر جگہ یہی بات کی ہوئی تھی کہ پہلے ہم بڑی کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد ہی چھوٹی کو بیاہیں گے۔ میں تھک چکی تھی، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی، اور پھر جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، تو اسی وقت میں نے آنکھوں کو صاف کیا اور ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی میں وہاں سے اٹھی نہیں تھی، میں وہیں پہ بیٹھی رہی۔ ابھی وہیں پہ عصر کی اذانیں بھی ہو گئیں۔ میرا وضو تھا، میں نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر جائے نماز اٹھا کے نیچے آ گئی۔ امی اور مہرو کچن میں کام کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی۔ مہرو غصہ کر رہی تھی کہ آپ نے رضیہ بوا کی باتیں سنی کیوں؟ ایسے لوگوں کو ہمارے گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسی عورتوں کو گھر میں آنے ہی نہ دیا کریں۔ اور امی مہرو کو سمجھا رہی تھیں کہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ بڑی تھیں، انہیں جو بھی سمجھ آئی انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اب جو رشتہ آئے گا، اگر ان لوگوں نے تمہیں پسند کیا تو ہم تمہارا رشتہ کر دیں گے، انشاءاللہ بعد میں علیزہ کا بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہی امی نے یہ کہا تو مجھے اچانک سے چکر آیا اور میں وہیں پہ گر گئی۔ گرنے کی آواز شاید امی اور مہرو کے پاس بھی گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی کچن سے باہر نکل آئیں۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور مجھے سب سنائی دے رہا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے کمرے کے اندر لے جائیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آئے آنسو بھی دیکھ لیے تھے، اور پھر وہ لوگ مجھے کمرے کے اندر لے گئے۔ میں امی کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ امی میرے سرہانے بیٹھ کے مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ کیا ہوا بیٹا، تم کیوں گر گئی تھی؟ مگر میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی ایسی بات بھی کر سکتی ہیں۔ اب جب میں نے ذہن لگا کے سوچا تو اس میں بھی امی کا کوئی قصور نہیں تھا، کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، بس میرا ہی قصور تھا کہ میں بدصورت تھی۔ ہر وقت ہی خواتین امی سے کہتی رہتی تھیں کہ تمہاری بدصورت بیٹی کو کون بیاہ کے جائے گا۔ اس وقت کبھی بھی امی یہ بات نہیں کی کہ وہ مہرو کو پہلے بیاہ دیں گی۔ مجھے کوئی جالسی نہیں تھی کہ میں بڑی ہوں، میری شادی پہلے ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے چکر سے آ گئے تھے۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، تم نے اس بات کو دل پہ کیوں لے لیا؟ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، تم اپنا کام کرو، تم خود پہ توجہ دیا کرو، دیکھنا پھر کوئی نہ کوئی تمہیں پسند کر لے گا۔ امی مجھے سمجھانے لگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں خود پہ توجہ دوں، میں خود پہ کیا ہی توجہ دے سکتی تھی؟ میں کوئی میلی تھوڑی رہتی تھی، میں ہر وقت صاف ستھری رہتی تھی۔ امی آپ سے ایک بات کہوں؟ جب مہرو وہاں سے چلی گئی تو میں نے امی کے سامنے زبان کھول دی۔ جی میری جان بولو کیا بات ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہاری ہر بات سنوں گی۔ امی مجھ پہ جان نچھاور کر رہی تھیں۔ شاید انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ان کی بات سن لی۔ امی آپ مہرو کا رشتہ کر دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کی عمر بھی نکل جائے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری بہن کا گھر آباد ہونے سے رہ جائے۔ جب میں بولی تو میری آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور آنسوؤں کا ایک گولا گلے میں بھی پھنسا ہوا تھا، جسے میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اگر میں کنٹرول نہ کرتی تو شاید میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی۔ میری بات سن کے امی کہنے لگی دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گی کہ بڑی کو بٹھا کے چھوٹی کا رشتہ کر دوں۔ یہ تو بس رضیہ بوا کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ ایسی ہی ہیں، ہر وقت میرا دماغ خراب کر کے چلی جاتی ہیں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کر سکتی، اور تم بھی یہ سوچنا چھوڑ دو اور اپنے دماغ پہ زور مت دو۔ میری ایک بات پر امی نے اتنی بڑی تقدیر کر دی۔ نہیں امی، میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اس کا رشتہ کر دیں۔ میری وجہ سے آپ نے اس کو کیوں روکا ہوا ہے؟ اس کی عمر ہو چکی ہے، پڑھائی تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، بس آپ اس کا رشتہ کر دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھا لگے گا کہ میری بہن کا رشتہ ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں امی کے بستر سے اٹھ بیٹھی اور پھر امی کی کوئی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری زندگی عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی تھی، اور پھر دن پہ دن گزرتے گئے، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، تو پھر ہمارے لیے کیوں ٹھہرتا؟ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا تھا۔ میں نے سارے کام چھوڑ دیے تھے، اب میں گھر کا کام بھی نہیں کرتی تھی۔
میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اور اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ میں موبائل بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ موبائل تو وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ اور پھر پورے 1 مہینے بعد جب میں نے امی کو کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بھلے ہی میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں ایسے ہی اپنی زندگی گزار دوں گی، لیکن میرے اندر کی ایک لڑکی تو یہی خواہش رکھتی تھی کہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ امی کسی سے فون پہ کہہ رہی تھی ٹھیک ہے آپ اگلے اتوار آ جائیے۔ اتوار کا دن تھا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ آپ اگلے اتوار آ جائیں۔ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور وہ کسی رشتے والی سے ہی بات کر رہی ہیں، کیونکہ امی کے چہرے پہ ایک اطمینان تھا، اور یہ اسی وقت ہوتا تھا جب وہ کسی رشتے والی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ جب امی نے بات مکمل کر لی تو میں امی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ صحن میں بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی بیٹا دعا کرو کہ یہ لوگ تمہیں پسند کر لیں۔ امی نے اس طرح سے التجا کی کہ میں آگے سے کچھ نہیں کہہ پائی۔ میں جو یہ ذہن بنا کے آئی تھی کہ میں امی سے کہوں گی کہ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن اب میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ مجھے امی ابو پہ بھی ترس آتا تھا کہ اولاد کے لیے انسان کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ امی آپ فکر نہ کریں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ جب میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو ان کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بس بیٹا یہی حوصلہ چاہیے مجھے۔ جب تم اسی حوصلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آؤ گی تو وہ تمہیں پسند کر لیں گے۔ تمہیں کوئی کمی نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، مگر دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کو تو کوئی عقل شعور ہے ہی نہیں، وہ بس ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کوئی دل کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ تمہارا دل کتنا پاک صاف ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ امی نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آج نہ جانے کیوں مجھے اطمینان ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میری زندگی بدلنے والی ہے، اور یہ احساس مجھے اندر سے ہو رہا تھا۔ اب یہ احساس سارا ہفتہ رہا۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا، آج ہفتے کا دن تھا۔ ہمارے گھر میں صفائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کسی رشتے والوں نے ہمارے گھر آنا ہوتا تو ہم سارے گھر کو چمکا دیتے، اور اس بار تو میں نے بھی امی اور بہروں کا ساتھ دیا۔ نہ جانے میرے اندر اتنا زیادہ اعتماد کہاں سے آ گیا تھا۔ اب اتوار کا دن بھی آ گیا۔ ان لوگوں نے کھانا نہیں کھانا تھا، بلکہ ان لوگوں نے شام کی چائے پہ آنا تھا۔ ابھی شام کے 4:30 وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ آج میں نے اپنا وہ سوٹ پہنا تھا جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس میں میری شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ میں جب چائے لے کے وہاں پہنچی تو وہ خاتون میری طرف دیکھنے لگیں۔ ان کے ساتھ ایک دوسری عورت بھی آئی ہوئی تھی، لیکن وہ ان کی کچھ لگتی نہیں تھی۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں یہیں پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اسے کوئی ضروری کام آ گیا تھا اور پھر اس نے اپنی ماں کو لینے کے لیے آنا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا ڈاکٹر ہے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ وہ بھی اب وہیں پہ موجود تھا اور میں بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، مگر جب اس خاتون نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور ہم شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اس منگنی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے، تو میں حیران رہ گئی۔ اس عورت نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور کہا تھا کہ آپ کی بچی ہمیں پسند ہے، بس آپ ہمیں شادی کی تاریخ دے دیں۔ اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اس خاتون نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور دعائیں بھی دی تھیں، جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے پسند کر لیا ہے، اور نہ ہی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو روکنا چاہ رہا ہے۔ جو بھی تھا، اس چیز میں اس کی رضامندی تھی، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی میری تصویر دیکھ کے آئے تھے۔ اس وقت ہی مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہونے لگی اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے سے ایک کہا سنائی دیا تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بچی شرما گئی ہے۔ میں وہاں سے آ گئی تھی اور پھر 2-2.5 گھنٹے بعد وہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ ابا نے کہا تھا کہ آج تو شادی کی تاریخ نہیں رکھ سکتے، آپ کچھ دنوں بعد آئیے گا، پھر شادی کی تاریخ رکھیں گے، تاکہ ہم کچھ سوچ بچار تو کر لیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، ماں باپ بھی خوش تھے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھا ان لوگوں نے تمہیں کیسے پسند کر لیا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ باشعور بھی ہوتے ہیں۔ سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ علیزہ کا رشتہ پکا ہو گیا، ابھی کچھ ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی رکھی جانی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ علیحدہ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ لڑکا بڑا حسین تھا، پھر ان لوگوں نے مجھے پسند بھی کر لیا، اور سب سے بڑی بات کہ شادی بھی ہونے لگی تھی۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، بس مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر رشتہ زیادہ دیر تک چلے گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں انہیں پسند نہ ہو جاؤں۔ اور پھر 3 دن بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے آ گئے۔ اس مرتبہ عمیر ساتھ نہیں آیا تھا۔
اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ ڈیوٹی پہ گیا ہے، وہ ایک ڈاکٹر تھا، اور اس کی ماں نے کہا کہ ہمیں جہیز کی صورت میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ ہمیں اپنی بیٹی دے دیں۔ تو ابا نے کہا نہیں، ہم کچھ نہ کچھ تو دیں گے، آپ ہمیں 15 دن کا وقت دیجیے، اس کے بعد آ کر اپنی امانت کو لے جائیے گا۔ ابھی 15 دن کے بجائے 10 دن پہ بات پکی ہو گئی، کیونکہ وہ زیادہ انتظار نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بوڑھی خاتون ہوں، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری بہو آ جائے تاکہ میری تنہائی تو دور ہو۔ وہ خاتون بڑی ہی مہربان لگ رہی تھی، اور پھر مجھے ڈیٹ فکس کرنے کے بعد وہ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اسی دن سے ہی ہم تیاریوں میں لگ گئے۔ امی اور مہروز شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور میں گھر پہ ہی رہی تھی۔ تیاریاں اپنے عروج پہ تھیں، دن گزرتے جا رہے تھے۔ تیاریوں کے حساب سے دن تو بہت کم تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں جہیز کے طور پہ کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ابا کچھ نہ کچھ تو دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کا مجھ پہ حق ہے اور میں یہ حق ادا کروں گا۔ اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن میں دلہن کی طرح سج سور کے اپنے کمرے میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے سارے محلے دار ہمارے گھر پہ موجود تھے۔ ابھی کچھ لڑکیاں مجھے دیکھنے کے لیے میرے کمرے کے اندر آ گئیں، وہ ہماری محلے دار ہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کمرے کے کونے میں کھڑی ہو کے آپس میں بات چیت کرنے لگیں کہ کوئی اندھا ہی ہے جو اسے بیاہ کے جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ ڈاکٹر ہے، لگتا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں، ڈاکٹر ہو کے علیزہ کو بیاہ کے جا رہا ہے، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ ایک لڑکی نے کہا تو میرا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے خود پہ بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے گلے میں اتار لیا تھا۔ ان لڑکیوں کے باہر جاتے ہی میری ایک آنکھ سے آنسو نکل کے میرے گال پہ لڑکتا گیا، اور پھر دوسری آنکھ سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ میں نے انہیں صاف نہیں کہا تھا، اور پھر وہ وہیں پہ ہی خشک ہو گئے، اور پھر بارات بھی آ گئی۔ سب سے پہلے ہم دونوں کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد باراتی کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد جب اچھی خاصی شام ہو گئی تو میری ساس نے کہا اب ہمیں اجازت دیں، اور اس کے بعد مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ گاڑی میں صرف میں اور میرا شوہر ہی تھے۔ اب پھر کچھ دیر بعد جب میں نے غور کیا تو گاڑی ایک ہاسپٹل کے گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے تو میرے طوطے اڑ گئے۔ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل ہول رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے بجائے شادی کی پہلی رات ہسپتال میں لے آئے تھے۔ وہاں پہ ہر طرف سناٹا تھا، اور پھر گاڑی رک گئی۔ وہ گاڑی سے اترے اور پچھلا دروازہ کھول کے مجھے بھی باہر آنے کو کہا۔ میں اب باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ میرے شوہر تھے، میں انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے تو ہمارا نکاح ہوا تھا، اور پھر وہ مجھے کمرے کے اندر لے آئے۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ کمرہ مجھے آپریشن تھیٹر کی طرح لگا۔ وہاں پہ طرح طرح کے اوزار پڑے تھے، اور پھر عمیر نے مجھ سے کہا کہ تم اس بستر پہ لیٹ جاؤ۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اور میں یہاں پہ کیوں لیٹوں؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو، باقی کا سارا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ انہوں نے ذرا سختی کے ساتھ کہا تھا۔ میں انکار نہ کر پائی۔ میں اس پلنگ پہ لیٹ گئی تو انہوں نے مجھے انجیکشن لگا دیا، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح کے 12 بج رہے تھے۔ دیوار پہ گھڑی لگی ہوئی تھی جہاں پہ 12 بجتے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میری ناک پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عمیر اندر آتے دکھائی دیے۔ اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو میں ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر میں پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ جب میرے پوچھنے سے پہلے انہوں نے ساری کہانی میرے گوش گزار کر دی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ تمہارے ناک کی ہڈی بہت زیادہ ٹیڑھی تھی جو تمہارے چہرے پہ سوٹ نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے ہی تم خوبصورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے شادی بھی کروں گا اور تمہاری ناک کی ہڈی کو سیدھا بھی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب سیدھی ہو چکی ہوگی۔ ایک ہفتے بعد پٹی کھلنی تھی، اور پھر 3 دن ہسپتال میں رکنے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ان کی امی کو اس بارے میں پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ولیمہ تو ان لوگوں نے ویسے ہی نہیں کرنا تھا۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ میری امی کی کال آئی تھی تو انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ میں کہیں دعوت پہ گئی ہوئی ہوں، تو وہ خاموش ہو گئیں اور دوبارہ سے کوئی کال نہ کی۔ ایک ہفتے بعد جب میری پٹی کھلی تو میں اپنا چہرہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ عمیر ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے چہرے پہ میرے ناک کا مسئلہ تھا، ہڈی ٹیڑھی تھی۔ ہم نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرا چہرہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ میں خود کو شیشے میں دیکھ کے حیران کھڑی تھی کہ کیا یہ میں ہوں، مگر یہ سچ تھا۔
یہ میں ہی تھی۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ عمیر نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا۔ آج میں دل سے خوشی محسوس کر رہی تھی اور پھر میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں تمہاری امی کے گھر لے چلتا ہوں۔ مجھے امی کے گھر لے آئے۔ وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کے حیران تھے اور پھر عمیر نے انہیں بھی ساری بات بتا دی، تو ہر کسی کو اس بات پہ یقین کرنا ہی پڑا۔ ہم نے آج تک اس بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ میری ناک کی ہڈی کا مسئلہ تھا جو بچپن سے ہی تھا۔ اگر ہم پہلے ہی ناک کی ہڈی سیدھی کروا لیتے تو مجھے ساری زندگی لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑتی۔ اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ امی کے گھر پہ سارا دن گزارنے کے بعد جب ہم شام کو گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے ان سے کہا، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے دوسرے لوگوں کی طرح ریجیکٹ کرنے کے بجائے میرے مسئلے پہ غور کیا اور مجھے خوبصورت کر دیا۔ کلر تو میرا اب بھی سانولا تھا مگر انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ میری پیٹھ سہلا رہے تھے۔ میری زندگی بدل گئی تھی اور اسے بدلنے والے میرے شوہر ہی تھے۔ بھلے ہی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس چیز کے لیے وسیلہ اللہ تعالیٰ نے عمیر کو بنایا تھا۔